تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ ماہ محرم الحرام کے اعتبار سے پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اولاً ماہ محرم الحرام یعنی اسلامی سال کے اعتبار سے ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے نئے سال کا آغاز، جو ہمارے ایک دنیاوی اعتبار سے جو زیادہ تر رجحان ہے کہ جب جنوری آتا ہے تو ہم اس پر جو ہے آمادہ کیے ہوتے ہیں کہ نئے سال کا آغاز ہوگا، لیکن اسلامی اعتبار سے ہمارے سال کا جو ابتدا ہے، سال کی جو ابتدا ہے ماہ محرم الحرام سے، اور اس کا اختتام جو ہے ذی الحجۃ الحرام سے۔ اور اللہ نے خود قرآن کریم میں ان مہینوں کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اسلامی اعتبار سے بھی مہینوں کی جو گنتیوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، اور باقاعدہ قرآن کریم اس بات کی شہادت دے رہا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ فرمایا کہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، بڑے ادب والے ہیں، بڑے محترم مہینے ہیں، جن میں سے 3 مہینے متصل ہیں یکے بعد دیگر، مطلب ذوالقعدہ، ذوالحجۃ الحرام اور ماہ محرم الحرام، یہ تینوں ایک ساتھ، اور ایک رجب المرجب ان سے علیحدہ۔ یہ 4 مہینوں کی بڑی عظمت ہے، اور کہا گیا ہے کہ ویسے تو عام طور پر گناہوں سے بچنا ہے انسان کو، لیکن ان 4 مہینوں میں زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے وہ احترام والے بابرکت احترام اور معتبر مہینے کی جس کا مسلمان تو احترام کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، لیکن کفار بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ کہ کفار بھی ان مہینوں کے اندر قتال کو اور جنگ و جدال کو جو ہے نا روک دیتے، ان کے اندر ان چیزوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ جیسے جنگ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا تو کفار ان دنوں میں، ان ایام میں، ان مہینوں میں جنگ و قتال وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو جب ان مہینوں کا کفار احترام کریں تو ہم تو الحمدللہ بلا شبہ مسلمان ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے مرد مومن ہیں۔ اللہ ہم سب کو حقیقی مومن بنائے۔ تو لہذا ہمیں اس مہینے کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اس مہینے کی کس قدر جو ہے نا بابرکت رحمتوں اور برکتوں کو اللہ کی طرف سے جو ملتی ہیں ان کو سمیٹنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو تمام سال میں اللہ کی فرما بردار ان مہینوں میں جس میں خاص طور پر کہا گیا ہے احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان مہینوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا گیا احترام کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیں نا، ذوالقعدہ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، ماہ محرم الحرام۔ حرام کا مطلب ہوتا ہے احترام، ادب، ان کی تعظیم، ان کی برکت۔ اس کے لیے ان کے لیے جو ہے نا ماہ محرم الحرام کا لفظ استعمال، جیسے مسجد الحرام یعنی کہ احترام والی مسجد۔ مسجدیں تو کئی ہیں الحمدللہ، لیکن جو سب سے زیادہ احترام والی مسجد ہے کعبۃ اللہ، اس کے بعد مسجد نبوی، اس لیے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہوں کہ علماء نے فرمایا کہ ان مہینوں کا کیوں ذکر کیا گیا احترام والا، تو علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمایا کہ رجب کی تو اس لیے مہینے کی تعظیم کا کہا گیا ہے، کیونکہ ان مہینوں کی تعظیم کا کہا گیا ہے، وہ اس لیے تعظیم کا کہا گیا ہے کہ رجب میں لوگ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کی تعظیم کا کہا گیا ہے۔ اور ان 3 مہینوں میں مطلب ذوالقعدہ الحرام حج کے لیے جاتے ہیں، ذوالحجہ حج کرتے ہیں، اور محرم الحرام میں حج سے واپس آتے ہیں، تو حج کے ایام ان دنوں میں ہوتے ہیں، اس لیے ان 3 مہینوں کی تعظیم کا کہا گیا۔ اور تعظیم کیا مطلب؟ کہ ہم نے ان کا احترام کرنا، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان سے باز آنا ہے۔ دغا بازی، جھوٹ، فراڈ، اگر کسی کا حق اگر ہم دباتے ہیں، کسی سے جھوٹ بیانی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غلط انداز سے پیش آتے ہیں، تو ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ اور یقیناً یہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اس ماہ حرام کے اندر بڑی بابرکت شخصیات کا الحمدللہ ہم دن بھی مناتے ہیں، اور
جو نا ہمارے اس وقت ان عظیم الشان ہستیوں نے کہ دین کی بقا کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا، اس میں سب سے عظیم الشان قربانی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین امام تشنہ کام، کہ آپ نے اپنے تمام رفقا کے ساتھ دین کی بقا کے لیے الحمدللہ اپنے کنبے کی پرواہ نہیں کی، بس نانا کے دین کو بچانا تھا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو وہ یہی مہینہ تھا کہ 10 محرم الحرام میں آپ کو کفار ناجفاکار نے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا جو پہلا دن ہے یکم محرم الحرام، اس مہینے کا جو پہلا دن ہے وہ امام العادلین، امام الخلیفۃ المسلمین، خلیفہ دویم، امام اعظم، امام فاروق اعظم یعنی امام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن بھی یکم محرم الحرام سے ہے۔ تو اس مہینے کو بڑی برکتیں حاصل ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ اسلام کی زندگی کا طرز عمل تو یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے اور انتہا بھی قربانی ہے، اور ہم آپ دین کے لیے کیا قربانی پیش کریں؟ ہمیں اب ہم ہمارے بزرگان دین امام علی مقام دیگر اکابرین دین کے لیے وہ قربانی پیش کر کے چلے گئے۔ اب ہم نے اگر قربانی دینی ہے تو وقت کی قربانی دینی ہے، ہم نے قربانی دینی ہے تو یقیناً اپنی جو خواہشات نفس ہیں ان کی قربانیاں دینی ہے۔ کیا وقت کی قربانی؟ کیا رب کا حکم آ جائے فوراً نماز کے لیے آ جاؤ، یہ وقت کی قربانیاں ہیں، دین کے کاموں کے لیے آ جاؤ، علم سیکھنے میں آ جاؤ، یہ اپنی وقت کی قربانیاں ہیں۔ اور شہوت کے اعتبار سے مثال کے طور پر گناہوں سے بچانے کے اعتبار سے اگر شیطان کسی طرف ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہم اب اتنی سی بھی قربانیاں نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو اس سال کا احترام کرنے کی توفیق عطا۔ اگر کسی کو مبارکباد بھی دینا چاہیں، یہ ضمناً سمجھ لیں آپ، اگر کوئی شخص نئے سال کا کسی کو مبارکباد ہے، بھائی بہت بہت مبارک ہو یہ نیا سال آپ کو۔ اب لوگ کہیں کہ بھائی کیا آپ پتہ نہیں ہے کہ امام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ شہادت کے دن سے اس سال کی ابتدا ہو رہی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہے تمام اور آپ مبارکباد دے رہے ہو۔ تو دیکھیں خوشی منع نہیں ہے، دل ہر انسان کا، ہر مومن کا دل جو ہے یہاں غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ایسا اختیار کرنا طرز عمل، ہاں ان دنوں میں علماء فرماتے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ ان دنوں کے بعد جو ہے نا خوشی کے معاملات کو کیا جائے، جیسے شادی بیاہ وغیرہ ہے، دیگر معاملات ہیں، عقیقے وغیرہ کی سنت کی ادائیگی ہے۔ لیکن اگر کوئی مبارکباد ایسی پیش کرنا چاہے تو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو الحمدللہ ایک اور سال عطا فرمایا ہے، اور مجھے بھی ایمان کی حالت میں ایک اور اسلام کا سال عنایت فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر مبارکباد دینا چاہے تو کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کما حق علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔